خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے 20ویں باب کی 19 سے 23 آیات تک۔ اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ یہاں تک آج کی انجیل۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند عزیزو، آج آپ سب کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ پورے سال میں ہم انفرادی طور پر اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، اپنے والدین کی سالگرہ مناتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی سالگرہ مناتے ہیں، لیکن آج کے دن پوری کلیسیا ایک دوسرے کی سالگرہ مناتی ہے، اپنی سالگرہ مناتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح ہمیں ایک کرتا ہے، روح ہمیں ایک کرتا ہے، اور اسی روح میں خدا ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے۔ روح کی عید ہے، روح کی تجدید کی عید ہے، روح کے نزول کی عید ہے، کلیسیا کی پیدائش کی عید ہے، اور روح القدس کے دور کی عید ہے، اور نئے دور کے آغاز کی عید ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے آسمان سے مددگار بھیجنے کی عید ہے، اور روح القدس کے ساتھ جو ہے باپ کا دائمی طور پر ہمارے ساتھ رہنے کے دور کے آغاز کی عید ہے۔ اور آج جب ہم عید مناتے ہیں، جس کو عید پینتیکوس کی بھی کہا جاتا ہے، روح القدس کے نزول کی عید بھی کہا جاتا ہے، عید خمسین بھی کہا جاتا ہے۔ خمسین کا جو لفظی معنی ہے 50واں دن، اور 50واں دن جو ہے جب ہم اس عید کی بات کرتے ہیں تو یہ عید فصح سے روح القدس کے جو نزول کی عید ہے یہ 50ویں دن بنتا ہے۔ اور یہ عید جو ہے جب ہم اس کی پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم کا جو ہے مصر کی غلامی سے وعدہ کی سرزمین جو عید فصح ہے اس کے آغاز سے جب وہ خدا کی چنیدہ قوم بنتے ہیں، اور چنیدہ قوم کب بنتے ہیں؟ تب ان کو شریعت دی جاتی ہے، اور شریعت جو ہے آج کے دن کوہ سینا پر خدا موسیٰ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو 10 احکامات جو ہے وہ شریعت کے طور پر دیتا ہے۔ اور آج جو ہے یہودی یہ عید جو ہے خدا کی چنی ہوئی قوم کے طور پر اپنے آپ کی جو ہے وہ عید مناتے ہیں، کہ جب ان کو دوسری قوموں سے الگ کیا گیا اور ان کو جو ہے خدا نے اپنا آئین دیا، اپنا دستور دیا، اپنا منشور دیا، اپنی سوچ دی، اپنا ضابط حیات دیا کہ تم جو ہے دوسروں سے الگ کر دیے گئے ہو۔ اب تم نے دنیا کے طور طریقے سے نہیں بلکہ میری سوچ سے، میرے کلام سے، میرے احکامات سے، میری شریعت سے دنیا میں میرے نمائندے بننا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عید ہے یہ
پہلی فصل کی کٹائی کی عید ہے، پہلی فصل کو اکٹھا کرنے کی عید ہے۔ بنی اسرائیل قوم میں جو ہے یہ پہلی فصل کو اکٹھا کرنے یا گندم کی کٹائی کی عید منائی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ مسیحیت میں یہ مومنوں کی پہلی فصل کو اکٹھا کرنے کی عید ہے۔ اور پہلی فصل کیا ہے؟ پہلی فصل یہ ہے کہ جب رسول منادی کرتے ہیں تو ان کی منادی سے 3000 لوگ جو ہیں پہلی کھیت میں، پہلی فصل میں، پہلے نذرانے میں، پہلی جو ہے جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ جو عید ہے روح القدس کے نزول کی عید ہے، یہ ہماری روحوں کی تجدید کی عید ہے، یہ ہماری سوچوں کی تجدید ہے، یہ ہماری خدا کے ساتھ نئے سرے سے روحانی سفر کرنے کی عید ہے۔ اس لیے جب ہم اس عید کی فرق علامتیں ہیں، فرق جو ہیں اس کی نعمتیں ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح کو جو ہے فرق علامتوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ کبھی آگ کے شعلے کی صورت میں جب رسولوں پر نازل ہوتے ہیں، کبھی یہی آگ جو ہے جو بنی اسرائیل قوم کو کہ آگے خداوند آگ کے ستون کی صورت میں خداوند ان کے آگے چلتا ہے۔ کبھی یہی جو روح جو ہے پاک تیل کے مسح سے جب کوئی کاہن بنتا ہے، جب کوئی مخصوص کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پاک تیل سے مسح کیا جاتا ہے، چاہے وہ استقام کا ساکرامنٹ ہو، چاہے وہ جو ہے کہانت کا ساکرامنٹ ہو، چاہے وہ خدا کی مخصوصیت کا ساکرامنٹ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ عید کبھی جو ہے کبوتر کی صورت میں، کبوتر بھی خدا کی روح کی علامت ہے کہ خدا جب اپنی تبلیغی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو بپتسمے کے وقت جو ہے یہی روح جو ہے خداوند یسوع مسیح پر روح خداوند جو ہے اس پر نازل ہوتا ہے کبوتر کی صورت میں، اور باپ جو ہے آواز دیتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ اور اسی روح میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنا سفر کرتے ہیں۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے اس روح کے لیے روح کی پہچان اور روح کا جو ہے خدا کے ساتھ ایک ہونے کی بہت بڑی مثال ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے ہمیشہ اپنی زندگی کا جو ہے اپنی زندگی میں پہلا درجہ خدا باپ اور خدا روح کو دیا، کیونکہ خود خداوند یسوع مسیح روح سے معمور تھے، کیونکہ خود وہی روح جو ابتدا میں پانیوں پر جنبش کرتا تھا، وہی روح جو ہے انسانوں میں انڈیلا گیا، وہی روح انسانوں میں انڈیلا گیا۔ اسی لیے جو ہے انسان جو ہے دو حقیقتوں کا نام ہے، جسم اور روح۔ جب جسم ہے تو خدا نے جسم جو ہے کہاں سے بنایا؟ مٹی سے، اور وہ جسم جو ہے وہ اس وقت تک جسم ہی رہتا ہے جب اس میں روح نہ ہو، اور خدا نے اس میں کیا کیا؟ اپنا روح پھونکا، اپنا دم پھونکا، اور اس وجہ سے انسان جو ہے وہ جیتی جان ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں یہ جسم اور روح، جسم جو ہے کہاں سے لیا گیا ہے؟ مٹی سے، اور اس لیے جسم کی ہر ضرورت کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ مٹی سے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں مٹی سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جو کچھ ہم پیتے ہیں وہ بھی زمین سے، جو کچھ ہم پہنتے ہیں کپڑا پہنتے ہیں وہ بھی زمین سے۔ دنیا کی ساری چیزیں، چاہے وہ جو ہے ڈائمنڈ ہے، دوسری مدنیات ہیں، وہ کہاں سے ہیں؟ زمین سے۔ اور آخر جو اس کی منزل، اس بدن کی جو ہے منزل کیا ہے؟ زمین۔ اور کہا جاتا ہے اے انسان تو خاک ہے اور خاک لوٹ جائے گا، لیکن جو روح کی منزل ہے وہ زمین نہیں ہے، وہ خاک نہیں ہے، وہ جہاں سے لیا گیا ہے اس کی منزل وہیں پہ ہے، کیونکہ اس کی منزل کون سی ہے؟ کہاں سے لیا گیا تھا؟ خداوند سے۔ خدا نے انسان کے نتنوں میں کیا کیا تھا؟ اپنا دم پھونکا تھا، اور اس لیے انسان کے روح کی جو منزل ہے وہ خود خدا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جنت کیا ہے؟ کیا ہے جنت؟ کیسی ہے؟ بھائی کچھ نہ کچھ تو پتا ابھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ کراچی اگر جانا ہے آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کراچی ہے کیا؟
کیسا ہے؟ اگر آپ نے دبئی جانا ہے، یورپ جانا ہے، امریکہ جانا ہے، کچھ نہ کچھ تو پتا ہونا چاہیے وہ ہے کیا. سب کی خواہش ہے جنت جانا ہے، لیکن پتہ نہیں جنت ہے کہ جنت میں کوئی حور، نہ کوئی حوریں ہیں، نہ کوئی حوریں ہیں، نہ کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے. ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ مٹیریلزم نہیں ہے، وہ روحانی ہے. اب یہ میں کہہ رہا تھا کہ جسم کی جو منزل ہے وہ خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، اور خدا نے انسان کے نتنوں میں اپنا زندگی کا دم پھونکا، اور دم کا جو یہ روح ہے، روح خدا سے لیا گیا ہے، اور واپس روح میں ایک ہونا جنت ہے. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ روح میں ایک اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ پاک نہ ہو، کیونکہ خدا کا روح پاک ہے. خدا کا روح پاک ہے، اور اس میں ہمارا اگر روح جو ہے جس پر گناہ کے دبے ہیں، گناہ کے نشان ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن وہ روح میں محسوس کیے جاتے ہیں، اس وقت تک خدا وہ روح ایک نہیں ہوتا جب تک وہ پاک نہ کیا جائے. اس لیے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو بہت دفعہ ہماری روح پاک نہیں ہوتی، وہ روح خدا سے دور رہتی ہے، اور وہ جو جدائی ہے، وہ دوری ہے، وہ دوزخ ہے یا اعراف ہے. روح میں ایک نہ ہونا یہ اعراف ہے یا خدا، یہ جو ہے دوزخ ہے یا خدا سے دوری ہے. اور روح میں ایک ہونا جنت ہے. روح میں ایک ہونا فردوس ہے. روح میں ایک ہونا خدا کی بادشاہت ہے. روح میں ایک ہونا باپ ابراہیم کی گود ہے. روح میں ایک ہونا ایمانداروں کی منزل ہے. اور اسی لیے ہم اپنے عزیز و اقارب کو کیوں الطار پر لے کر آتے ہیں، کیوں ان کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری زندگی میں، ہمارے آباء و اجداد نے جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، اپنی ساری زندگی ہمارے لیے قربان کر دی ہے، اپنی ساری تنخواہ ہم پر خرچ کر دی ہے، اپنی ساری پینشن ہم پہ خرچ کر دی ہے. اور اب جب ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کو خدا کے پاک الطار پر لے کر آتے ہیں، ان کے ناموں کو پاک الطار پہ لے کر آتے ہیں تاکہ ان کی روح پر اگر کوئی گناہ کا دبا ہے تو وہ پاک ماس کے وسیلہ سے، پاک روزی کے وسیلہ سے، نوینے کی عبادت کے وسیلہ سے، خدا ہماری روزمرہ دعاؤں کے وسیلہ سے وہ بوجھ جو ہے، وہ گناہ کے دبے جو ہیں وہ صاف ہو سکے اور وہ روح میں ایک ہو سکے. اس لیے جو ہے روح کی منزل خدا کے روح میں ہے، جسم کی منزل زمین پر ہے. اسی لیے روح جو ہے، خدا کہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ روح کا ساتھ جو ہے ہمیشہ ساتھ رہے گا. کن کے لیے؟ جو اسے محسوس کریں گے، جو اس کی رہنمائی پر چلیں گے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا جو مجھ سے پا کر خبر تم کو دے گا. کیونکہ میں بھی اس روح کی روشنی میں چلتا رہا تھا، میری زندگی کی جو ہے ہر لمحہ اسی روح کی رہنمائی میں تھا. کیونکہ میرا متجسد ہونا ہی روح میں تھا. کیونکہ جب مقدسہ مریم حاملہ ہوتی ہے تو جب اس کو پیغام ملتا ہے تو وہ روح القدس سے بری ہوتی ہے. فرشتہ جب سلام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سلام اے پور فضل، جو فضلوں سے بری ہوئی ہے. آج کل کبھی آپ نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو روح کا مسا ہی مل جائے نا تو اپنے آپ کو پتہ نہیں آدمی سامان پہ فیل کرتے ہیں. اور پھر وہی لوگ، ان میں سے کچھ ایسے، ابھی مجھے بہت سخت ذہن میں اچانک لفظ آ گیا تھا، وہ نہیں کہوں گا، وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو روح میں کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا روح ملا ہوا ہے، ہمیں خدا کا روح ملا ہوا ہے. اور وہ کس کے خلاف بولتے ہیں؟ جو روح سے بری ہوئی ہے، جس کی گواہی فرشتے دیتے ہیں، جس کی گواہی خدا نے دی ہے. اور کس کے بارے میں بولتے ہیں؟ جو روح اور کلمہ جس کا مہمان بنا ہے. اور خود خداوند یسوع مسیح جو ہے اسی روح کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. لکھا ہے کہ یہ وہی روح ہے جو پانیوں پر جنبش کرتا تھا. یہ اسی روح کی روشنی میں خداوند یسوع مسیح دریائے اردن کے میں بپتسمہ لیتے ہیں اور آسمان سے کبوتر کی صورت میں روح یسوع مسیح پر نازل ہوتا ہے. وہی روح جو اسے بیابان میں لے کر جاتا ہے اور بیابان میں وہ آزمایا جاتا ہے، شیطان پر فتح یاب ہوتا ہے. اور وہی روح جو ہے خداوند یسوع مسیح کو بیابان سے ہیکل کی طرف لے کر جاتا ہے. اور وہی جو ہے وہی ہیکل میں خداوند یسوع مسیح اسی روح کے
पैसेज को पढ़ते हैं और कहते हैं कि रूह खुदावंद मुझ पर है, कंफर्म करते हैं, ऐलान करते हैं, इकरार करते हैं कि रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। मैं आज ऐलान करता हूं कि उसकी रहनुमाई में मैं चलूंगा, उसकी रहनुमाई में मैं मनादी करूंगा, उसकी रहनुमाई में मैं कुचले हुओं को आजादी बख्शूंगा, लंगड़ों बीमारों को शिफा अता करूंगा, मुर्दों को जिंदा करूंगा और कैदियों को रहाई अता करूंगा। उसी रूह की रोशनी में खुद खुदावंद यीशु मसीह जो है सारी रात दुआ करते हैं। उसी रूह की रहनुमाई में खुदावंद कुव्वत पाकर जो है अपने शागिर्दों का चुनाव करते हैं। उसी रूह की रहनुमाई में खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने बाप से दुआ करते हैं, मुश्किल में भी, आसानी में भी। जब जो है गतसमनी बाग में भी बाप से दुआ करते हैं, ए बाप, रूह तो तैयार है लेकिन जिस्म कमजोर है, और इसी जो है रूह से कुव्वत पाकर, जिस्म कमजोर है लेकिन रूह कुव्वत देता है, रूह हिकमत देता है, रूह हमें मजबूत करता है। और इसी रूह की कुव्वत में खुदावंद यीशु मसीह सलीबी सफर अदा जो है वो करते हैं। इसीलिए जब हम बाप और बेटा और रूह कुद्दस का निशान बनाते हैं तो उसका क्या मकसद है? कभी आपने सोचा जब आप सलीब का निशान बनाते हैं तो इसका मकसद क्या है? जब हम गौर से सुने कि जब हम यहां पे हाथ रखते हैं, ऐ खुदावंद मेरे ज़हन को रोशन कर, ऐ खुदावंद मेरे ज़हन को रोशन कर, ऐ खुदावंद मेरे दिल को पाक कर, और ऐ खुदावंद मुझे अपनी कुव्वत से मुलब्बस कर। यानी कि बाप, बेटा और रूह अल कुद्दस के नाम में आमीन। ये हम दुआ मांग रहे होते हैं, पता नहीं हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, लेकिन ये एक मुकम्मल दुआ है। जब हम यहां पर करते हैं तो हमें क्या कहते हैं कि हमें अपनी कुव्वत से मुलब्बस कर दे, हमें अपनी कुव्वत से भर दे, हमें ये ताकत अदा कर कि हमारी जो सोच है वो खुदा की सोच हो, हमारा जो दिल है खुदा के लिए पाक हो। हमें ये ताकत अदा कर कि इस सोच और पाक दिल के साथ जो है रूह कुद्दस की रहनुमाई में सफर करें। और आखिरी सफर में जो है, हत्ता के खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो आखिरी सफर भी तय किया था तो रूह की रहनुमाई में किया था, और उसी रूह में जब ये सफर का इख्तिताम किया है तो बाप को कहते हैं कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो रूह जो तजस्सुम के वक्त मुकद्दसा मरियम के बतन में आया, वो रूह जो बपतिस्मे के वक्त कबूतर की सूरत में मुझ पर नाज़िल हुआ, वो रूह जिसका मैंने हैकल में ऐलान किया, वो रूह जो मेरे साथ साथ था, उसी रूह को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्यों? क्योंकि ये मिशन जो है खुदा का मिशन है, और खुदा ने उसी रूह को जो है हमें दिया है। और वो रूह जो है, वो रूह क्या करता है? जब खुदा का रूह हमारे साथ होता है तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। जब खुदा का रूह हमारे साथ नहीं होता तो हमारी जिंदगी बिल्कुल फर्क होती है। हम मिसाल देते हैं शागिर्दों की। जब शागिर्द रूह कुद्दस का तजर्बा नहीं करते तो उनकी जिंदगी बड़ी फर्क थी। वो खौफजदा थे, उन्होंने अपने आप को कमरों में बंद कर लिया हुआ था। वो यीशु मसीह को छोड़कर, उसकी मुसीबत में उसको छोड़कर क्या हो गए थे? भाग गए थे। वो गम से भरे हुए थे और उनका ईमान कमजोर हो चुका था। लेकिन जब खुदा का रूह उन पर नाज़िल होता है, जब खुदा का रूह उन पर नाज़िल होता है तो वो दलेर हो जाते हैं और वो बाजारों में, अदालतों में खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का ऐलान करते हैं। वो यीशु मसीह की खातिर कुर्बान होने के लिए भी तैयार हैं। वो यीशु मसीह की खातिर जो है वो उनकी जिंदगी खुशी से जो है वो भर जाती है। वो जो ईमान में कमजोर थे, अब वो दूसरों के ईमान को मजबूत करते हैं। वो जो अंजील से नावाकिफ थे, अंजील के भेदों से नावाकिफ थे, अब अंजील के भेदों को एक एक करके लोगों पर उनकी वजाहत करते हैं। वो जो पहले जब रूह से नावाकिफ थे तो वो दुनियावी चीजों की तलाश में थे, रुतबों की तलाश में थे, ओहदों की तलाश में थे। यीशु को ये कहते हैं, सिफारिशें करवाते हैं कि कौन एक में तेरे दाएं बैठे और एक तेरे बाएं बैठे। वो आज जमीनी बादशाह की बात करते हैं। जब रूह नाज़िल होता है तो वो जमीनी नहीं बल्कि आसमानी बादशाह की बात करते हैं। जब रूह
میں وہ نہیں چل رہے تو وہ صلیب سے بھاگ رہے ہیں. جب ان پر روح نازل ہوتا ہے تو وہ صلیب کو جو ہے گلے لگاتے ہیں. حتیٰ کہ وہی مقدس پطرس جو یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے اب کہتا ہے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں. جب اس کو صلیب پر مصلوب کرنے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے مسیح کی طرح مصلوب نہ کرو, کوئی مجھے مسیح کے برابر نہ کر دے. اگر مجھے مصلوب بھی کرنا ہے تو مجھے الٹا صلیب لٹکاؤ تاکہ میں کسی طرح جو ہے مسیح کے برابر نہ ہو جاؤں. حلیمی آ گئی, فروتنی آ گئی, اور پھر صلیب کو جو ہے جو صلیب سے بھاگنا نہیں بلکہ صلیب کو اپنا فخر قرار دینا ہے. جب وہ روح القدس میں جو ہے اس سے دور تھے تو وہ اپنے آپ پر اپنے میں بڑا ہونے کو فخر کرتے تھے. شاگرد بھی پوچھتے ہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں تم میں بڑا شڑا کوئی نہیں ہے. بڑا تم میں وہ ہے جو بچے کی طرح ہوگا, جو اپنے آپ کو حلیم کرے گا, جو اپنے آپ کو معصوم رکھے گا, جو اپنے آپ کو عاجز کرے گا, جو مغروری میں نہیں ہوگا, جو گمنڈ میں نہیں ہوگا, جو تکبر میں نہیں ہوگا. اور جب روح ان پر نازل ہوتا ہے تو یہ ساری برائیاں جاتی رہتی ہیں اور وہ روح میں اپنے آپ کو حلیم کر لیتے ہیں. اور مقدس پالوس رسول کی طرح کہتے ہیں کہ ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں. مقدس جو ہے یوحنا استباغی کی طرح کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے جب ان پر روح القدس نازل نہیں ہوا تو ان میں تفرقہ تھا, وہ ایک نہیں ہو سکتے تھے. جب روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے تو ان میں اتحاد آ جاتا ہے, ان میں سلامتی آ جاتی ہے, ان میں روح جو ہے ان میں دعا کرنے کا جو ہے فضل آ جاتا ہے. پہلے جو ہے جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا, اب ان کے دعا کرنے سے روح القدس نازل ہو جاتا ہے. اب ان کے دعا کرنے سے ہی روح القدس نازل ہو جاتا ہے. تو اب وہ زندگی, ان کی زندگی جو ہے وہ محبت سے بھر جاتی ہے. پہلے وہ دشمنی پالتے ہیں. جب وہ سامریا کے شہر میں جاتے ہیں لوگ ان کو قبول نہیں کرتے اور یسوع مسیح کو مشورہ دیتے ہیں کہ اے استاد فرما کہ ان پر آگ اور گدنک جو ہے وہ نازل ہو اور یہ یہیں پہ بسم ہو جائیں. خداوند جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. خداوند ان کو سمجھاتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کے پاس جو ہے یہ پہلی دفعہ جب یروشلم میں ان کو اظہار ثانیوں کا شکار بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے سامریا میں جاتے ہیں اور وہیں پہ جو ہے ان کو اپنے بھائی اور بہن قرار دیتے ہیں. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا کا روح ہم میں ہے, خدا کا روح آج بھی ہم میں ہے, لیکن ہم خدا کے روح سے دور جا رہے ہیں. خدا کہتا ہے کہ میرا جو روح ہے تمہاری شارق سے بھی قریب ہے, لیکن ہم خدا کے روح سے بہت دفعہ دور چلے جاتے ہیں. آج خدا جو ہے ہمیں گواہی دینے کے لیے پکارتا ہے. آج خدا جو چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو قبول کریں, اس کے روح کو قبول کریں, اس کی روح کی روشنی میں چلیں, اس کی روح کی رہنمائی میں چلیں. اور یقیناً میرا ایمان ہے کہ جو کوئی خدا کے روح کی رہنمائی میں زندگی گزارے گا اس کی زندگی میں مایوسی نہیں ہوگی, اس کی زندگی میں خوف نہیں ہوگا. وہ خدا کے کلام کو سمجھے گا, وہ نہ صرف سنے گا بلکہ عمل بھی کرے گا. اس کی زندگی میں خدا کی حکمت ہوگی, وہ اچھے اور برے میں فرق کرے گا اور فرق کر کے اچھے راستے پر چلتا رہے گا اور خدا کے کلام کے بھیدوں کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھائے گا. ہمیشہ خدا کے روح کو پہلا درجہ دے گا, اپنی سوچ سے بڑھ کر خدا کی سوچ کو اپنائے گا, اپنی مرضی سے جو ہے بڑھ کر خدا کی مرضی کو اپنائے گا, کیونکہ اس میں خدا کا روح ہوگا. مسیح خداوند کے وسیلہ سے